السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے اس امت کے ساتھ کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اور اسے محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ کی بڑی سے بڑی شخصیات گزری ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عملی نمونہ ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا سبق چھوڑا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک اسوہ، ایک ایک قصہ، ایک ایک واقعہ جس میں رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سیرت نگاروں کے ذریعے سے، مورخین کے ذریعے سے اور خود احادیث کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر دیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خود قرآن مجید میں فرما دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی کوششیں تھیں، محنتیں تھیں، آپ کا پیغام تھا، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ایمان والے آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، ان کے لیے آپ نرم ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی، محبت اور رحمت ایسا لگتا تھا کہ نچوڑ کر رکھ دیا ہے، ان کے سینے کو اس میں ڈھال دیا ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یتیمی کے دن گزارے تھے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، اور یتیم وہ بھی ہوتا ہے کہ نابالغ ہوتے ہوئے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے، لیکن سب سے بڑا یتیم اور سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق وہ یتیم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آئے تو اس نے ایک نظر بھی اپنے والد کو نہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اسی وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے دن گزارے تھے، ایک یتیم کا درد اور دکھ آپ سمجھتے تھے۔ بچپن میں 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت آمنہ کا۔ تو ایک ایسا بچہ جو 6-7 سال کا ہو کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہ ہو، ماں کی شفقتیں بھی اس کو حاصل نہ ہوں، اس کا کیا درد ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دادا جان حضرت عبد المطلب جو آپ کی پرورش فرما رہے تھے اور آپ کے بہت چہیتے تھے، بیٹے کی طرح تھے، 8 سال کے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا بچہ کہ جس کے سر پر سایہ نہ والد کا ہو، نہ دادا کا ہو، نہ ماں کا ہو، پھر وہ محبوب چچا حضرت ابو طالب جن کے ذمے دے کر گئے تھے دادا جان، وہ بھی کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تو کرتے تھے،
لیکن پوری طرح سے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی پرورش کا پورا انتظام نہیں کر پاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ درد معلوم ہوا کہ ایک بکری چرانے والے اور ایک مزدوری کرنے والے کا درد کیا ہوتا ہے، اور کیسے شام کو چند قرارید پر، چند سکے اور چند درہم پر جب مزدوری کی جاتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی رقم ملے تو میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر سکوں کھانے پینے کا، اور رات کو کم سے کم آرام سے سو سکوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی تجارت فرمائی اور جانتے تھے کہ کتنی محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور کیسے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے ہوئے، 20 یا 21 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا۔ یمن میں مشہور قبیلہ تھا زبید نامی، اور اس نے عاص ابن وائل سے، عاص ابن وائل ایک بہت ہی بااثر اور مالدار شخص تھا، آ کر اپنا سامان اس سے بیچا۔ اس وقت اس عاص ابن وائل نے سامان لینے کے بعد اس کی قیمت روک لی، اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس زبیدی شخص نے ایک ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، سب سے کہا کہ عاص ابن وائل سے میری قیمت دلوا دو، لیکن جب کوئی شخص بااثر ہوتا ہے، سماج میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو کوئی آسانی سے ہمت نہیں کرتا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے یا اس سے سامنے آ کر بات بھی کر سکے۔ عاص ابن وائل کے سامنے کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس وقت اس زبیدی نے یہ کیا کہ ابو قبیس کی جو پہاڑی تھی مکہ مکرمہ میں، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کسی کو اپنی بات دور تک پہنچانی ہوتی تھی تو صفا پہاڑی پر، ابو قبیس نامی پہاڑی پر چڑھ کر وہ اپنی بات پہنچاتا تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی کہ مکہ جیسا مقدس شہر، اور میں یمن سے آیا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں نے اپنا سامان بیچا ہے اور عاص نے میری قیمت روک لی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے حضرت زبیر بن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اس وقت موجود تھے۔ وہ آگے بڑھے اور عبداللہ ابن جدعان ایک شخص تھے، ان کے گھر میں تمام سرداروں کو اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا کہ یمن سے ایک شخص آ کر قریش کے لوگوں کی جو شرافت ہے، عزت ہے، اس کی دہائی دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ یہ قریش کے لوگ ہیں جو سامان لے کر قیمت ادا نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20-22 سال کے نوجوان اس مجلس میں شریک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مل کر یہ طے فرمایا کہ ہم عاص ابن وائل سے اس تاجر کی قیمت دلوائیں گے، اور اگر وہ تیار نہ ہو تو سامان واپس کریں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ عاص ابن وائل کو مجبور ہونا پڑا کہ اس نے اس زبیدی تاجر کا سامان واپس کیا، اور اس طرح یہ ایک کارواں بنا، ایک معاہدہ بنا، جسے حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے یا حلف المطیبین کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی آپ فرماتے تھے کہ شہدت مع عمومتی حلف المطیبین فما احب ان انکثه وان لی حمر النعم، کہ میں اپنے چچا حضرات کے ساتھ حلف مطیبین میں شریک ہوا تھا۔ کچھ پاکیزہ لوگ تھے، کچھ فکر کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور ہمارے سماج میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا حق دبا لے اور اس مظلوم شخص کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ ہو۔ ہم وہاں جمع ہوئے تھے، اور آج بھی میں اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں، اور میں آج بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے سرخ اونٹ، جو عربوں کی بڑی دولت سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو لال رنگ کے اونٹ حاصل ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اتنی دولت بھی مل جائے تو میں یہ معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی مجھے ایسے کسی معاہدے میں شریک کیا جائے کہ کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ جمع ہو کر یہ طے کریں کہ ہم مظلوموں کا، ڈپریسڈ لوگوں کا، جن کا حق دبایا گیا ہے، ان کا حق دلوائیں گے اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تو آج بھی میں اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی رکھ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے خیر کا جذبہ رکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور جو بھی کسی اعتبار سے بھی مفلوق الحال ہو، پریشان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اخلاق کا اتنا بڑا پیغام ہے، اتنی بڑی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں اگر کوئی بہت نمایاں پیغام ہمیں ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کسی کا حق دبا لیا جائے اور آپ خاموش ہوں۔ اسی لیے 25 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور اس وقت اچانک جو وحی کا بوجھ تھا وہ پہلی مرتبہ اس کا سامنا کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو کر گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ نے جب آپ کو تسلی دی، تو 15 سال حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکی تھی۔ جو چیز انہوں نے ذکر کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنی قوم کی گمراہیوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر جا کر عبادت کرتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے، اپنے طریقے پر مانتے تھے کہ ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور تسلی دی، تو یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور انفرادی زندگی میں کیا کام کرتے ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ نے جو حوالہ دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، سب سے پہلی خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کا جو حق ہے آپ اس کو نبھاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ بوجھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا سامان نہیں اٹھ رہا، اس کے سر پر اٹھا دیا جائے، یا کسی کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر پہنچا دیا جائے، اور بوجھ یہ بھی ہے کہ زندگی کے جو اس کے کام ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ تنہا نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اور پھر فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر کہا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کو گھر میں کھانا کھلاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں کہیں کوئی مشکل آئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5-6 صفات حضرت خدیجہ نے 15 سال کی زندگی میں دیکھی تھی، اور جس کو سب سے نمایاں کر کے بیان کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ انسان کے اندر کے وہ کمالات ہیں، دوسروں کے کام آنا، دل بدستاور کے حج اکبر است، لوگوں کا دل جیت لو، اس سے بڑا حج نہیں ہو سکتا۔ حج و عمرے کا ثواب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی زندگی میں پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اپنے مسائل کو لے کر، اپنے دکھ کو لے کر پریشان ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آنا شروع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے طریقے سے یہ دکھایا کہ اگر مکے کے لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص میرا نام پکار کر مجھ سے یہ کہے گا، یہ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی حق ہے، تو میں اس کے لیے کھڑا ہوں۔ ابو جہل جیسا
دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے ایک شخص سے اونٹ لیے، اس کو قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ کعبے میں وہ شخص آیا، حرم میں آیا، اس نے آواز لگائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت دیکھیے، آپ کی بہادری دیکھیے، اور آپ نے اس شخص کا درد محسوس کیا کہ اس وقت اس کو ضرورت ہے اور میرے ساتھ جو ہونا ہے ہونے دو، میں آگے بڑھ کر اس کا کام کروں گا۔ آپ گئے اور آپ نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے سیدھے یہ کہا کہ اس کا جو حق ہے فوراً نکال کر تم دو، بڑی ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسیحا بن کر آپ نے یہ جب بات کہی تو ابو جہل سے جواب نہیں بن پڑا، اس کی زبان نہیں کھل سکی، نگاہ جھک گئی اور فوراً اس نے قیمت ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، ابو جہل اور اس جیسے سرداروں سے نہ جانے کتنی بار لوگوں کے حق دلوائے۔ مکہ مکرمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مدینے کو ہجرت کرنے والے تھے، اور ہجرت بھی ایک بار تمام صحابہ نہیں کر گئے تھے بلکہ رفتہ رفتہ ہجرت ہوئی ہے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ہجرت کی، پھر بعد میں ہجرت کی۔ بعض صحابہ نے تو خندق کے موقع سے ہجرت کی، سن 5 ہجری تک ہجرت کا سفر جاری تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنایا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے خود مکہ مکرمہ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان بھی، مکے کے صحابہ کے درمیان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب حیثیت صحابی، ایک ذرا کمزور صحابی کو لوگ لے کر بھائی بھائی بنایا کہ دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یہ ان کے کام آئیں، اپنے جسم و جان سے ان کی خدمت کریں، وہ اپنے دولت کے ذریعے سے ان کی خدمت کریں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات کرائی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت سا کاروبار تھا لوگوں کا، مکے کے لوگ تجارت پیشہ تھے، کاروبار کرتے تھے، وہاں کھیتی نہیں تھی، اسی لیے جو غلے شام اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں بہت مہنگے ملتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین میں سے ایک ایک شخص کو لیا، اور جو مدینے کے انصار تھے ان میں سے ایک ایک شخص کو لیا اور بتایا کہ فلاں ابن فلاں تم اور فلاں ابن فلاں تم دونوں آج سے بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا خیال تمہیں رکھنا ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے تو پھر اس پر قربان ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف مالدار صحابہ آگے بڑھے، بلکہ نوبت یہ آ گئی کہ ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک اور بھائی دے دیجیے، اور یہاں تک ہو گیا کہ پرچی ڈالنی پڑتی تھی کہ کس کو بھائی دیا جائے، کہ مجھے مکے سے آنے والوں میں سے ایک اور شخص دے دیا جائے، وہ کہتے مجھے دے دیا جائے۔ کیسے کھلائیں گے آپ؟ مہاجرین بڑی تعداد میں آئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر اتنا بڑا سرمایہ، اتنا کاروبار، اتنی کھیتی باڑی اور کھجور کی اتنی مقدار نہیں ہوتی تھی کہ سب کی کفایت ہو جائے، لیکن ان کی ہمت، ان کی نیت، ان کا جذبہ، یہ وہ چیزیں تھیں، اخلاص، کہ جس کے ذریعے سے یہ کام آسان ہو گیا تھا، اور آسانی کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور خاص طور سے وہ مہاجرین کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اور ان کے علاوہ بھی نئے نئے لوگ، نئے نئے ڈیلیگیشنز، وفود آتے رہتے تھے مختلف علاقوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی خبرگیری کے لیے یہ مؤاخات کا نظام قائم کیا تھا، بھائی چارے کا نظام قائم کیا تھا کہ کوئی مدینہ منورہ میں بے سہارا نہ رہنے پائے، اور ہر شخص کو کھانے پینے کا اور ٹھہرنے کا ایسا انتظام اس کے لیے کیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر نبی بھی ہیں اور آپ نے یہاں حکومت قائم کی اور یہاں لوگ بے سہارا اور مجبور ہیں، اور ایک شخص کو، ایک مہمان کو کوئی میزبان نہیں ملتا، ایک محتاج کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اور ایک شخص پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نبی بننے سے پہلے حلف الفضول کا معاہدہ، مدینے کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مہاجرین کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنانا،
پھر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کا نظام قائم کیا، اور صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ بلا ضرورت وہ احسان نہیں لیتے تھے کسی کا. اگر ان سے کہا جاتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال سامنے ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا، تو سعد ابن ربیع کا جذبہ دیکھیے اور عبد الرحمن بن عوف کے اخلاق دیکھیے، ان کی خودداری دیکھیے، دونوں اپنے آپ میں بہترین نمونہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر بار میں سے آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو زیادہ پسند ہوں وہ بتاؤ، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ بہت شکریہ، مجھے صرف تم راستہ بتا دو کہ بازار کدھر ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، وہاں بہت بڑا بازار تھا، وہ راستہ بتایا گیا، وہاں بڑے سونار بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے اور پہلے ہی دن گھی اور پنیر وہاں سے بچا کر لائے، یعنی پروفٹ میں یہ ان کو ملا. اس کے بعد دھیرے دھیرے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ترقی کی تو اللہ تعالیٰ نے جلدی ان کو اس لائق بنا دیا کہ خود انہوں نے اپنا نکاح کیا اور اس کے بعد وہاں گھر بسایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک خاص طبقہ تھا جسے بعد میں اصحاب صفہ کہا جانے لگا. ان کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا تھا وہ بہترین نمونہ ہے اور جس کی تفصیل عام طور سے ہمارے سامنے نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16 مہینے گزر چکے تھے اور اب بیت المقدس سے قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا تھا. تو جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو جو محراب تھا، قبلہ تھا، وہ کسی اور جانب تھا، تو وہ خالی ہو گیا اور قبلہ خانہ کعبہ کی جانب ہونے کی وجہ سے محراب دوسری طرف بنایا گیا. تو جو حصہ محراب کا خالی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کا استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر چھت ڈال دی جائے. وہاں چھت نہیں تھی موجود، محراب صرف فرض کر لیا گیا تھا کہ یہاں امام کھڑا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھت ڈلوائی، لیکن وہاں پر نہ دھوپ اور ہوا بارش سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا. چاروں طرف سے اگر بارش ہو جاتی یا ہوا چلتی تو وہاں پر رہائش کے لائق وہ جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہی ایک جگہ تھی جہاں مہمانوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جن کو مدینہ منورہ میں مواخات کے بعد بھی کچھ لوگ بچ گئے تھے، ان کو وہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا گیا، جن میں فقراء صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ 70 صحابہ کو ہم نے ایسا دیکھا ان میں کہ جن کے پاس پورا بدن چھپانے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اگر ایک چادر اوپر ہوتی تو نیچے کی چادر نہیں ہوتی، وہ کسی طرح کھینچ کر نیچے تک لے جاتے اور پنڈلی تک یا ٹخنے تک بمشکل وہ چادر پہنچ پاتی. کبھی نیچے کی چادر ہوتی تو اس کو کھینچ کر وہ اپنے گردن میں باندھ لیتے تھے. اتنی بھی چادر نہیں تھی کہ وہ اپنا بدن چھپا سکے. یہ صحابہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والے صحابہ تھے کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال و دولت کا دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر کی تھی کہ ان کے لیے چھت کا انتظام. اب رہنے کا تو انتظام ہو گیا، کسی طرح بھی انتظام ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا انتظام ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں تشریف لائے اور صحابہ کا اور اس زمانے کا معمول آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو جایا کرتے تھے. مغرب میں یہ اعلان ہوا کہ جس کے پاس بھی 3 لوگوں کا کھانا ہے وہ چوتھے شخص کو اپنے ساتھ لے جائے، جس کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، 4 کا ہے تو 5ویں کو لے جائے، 5 کا ہے تو 6ٹھے کو لے جائے اور اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے.
آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو پیش کر دیا جائے. سرید جو ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا وہ پیش کیا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو یہیں قیام فرما لیں کھانے کے بعد، اور چاہیں تو مسجد نبوی میں جو آپ کے لیے خاص جگہ ہے وہاں جا کر آپ آرام کریں. صحابہ نے پسند کیا کہ ہم وہیں صفہ جو ایک چبوترے کا نام تھا، چبوترے کی طرف بنا دیا گیا تھا، ہم وہیں جا کر قیام کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس کے امیر تھے، خود ان کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ایک روایت کو جمع کرنے میں ہر وقت وہ لگے رہتے. اور ایسے ہی نہیں، انہوں نے 5 سے 7 ہزار روایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. صحابہ پوچھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ سب لوگ کاروبار کے لیے جاتے تھے، میں حضور کی ایک ایک نقل و حرکت، آپ کی ادائیں محفوظ کرتا رہتا تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ لوگ کہتے کہ اس کو مرگی کے دورے پڑ گئے ہیں. مدینہ منورہ میں ممبر مسجد نبوی کے پاس بے ہوش ہو جاتے، کبھی راستے میں جاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے. بچے کہتے کہ ابو ہریرہ پر جنون طاری ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ مشکل جواب دیتے کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں. لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ صفہ والوں کے لیے سرید کا کھانا رکھا گیا ہے دسترخوان، اور سب لوگ کھا رہے ہیں، کھا چکے ہیں، تھوڑا سا ایک لقمے کے بقدر بچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ کر ایک لقمے کے بقدر ابو ہریرہ کو دے دیا. بھوک اتنی لگی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی کو کھا لیا، تناول فرما لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا حضور کے ساتھ تو دیکھا کہ صرف ایک پیالہ دودھ ہے گھر کے اندر، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لے آؤ. میں نے دل میں سوچا کہ میں اکیلا تھا، تھوڑا مجھے دے دیتے، خود تناول فرما لیتے. اب اتنے لوگوں کو بلا کر لاؤں گا تو کسی کے لائق نہیں بچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور تمام لوگوں کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ پیالہ ایک ایک کو پیش کرو. جب سب کو پیش کیا جا چکا، سب نے خوب اچھی طرح پی لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں اور آپ باقی ہوں اور اس میں دودھ بہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پیالہ اپنے منہ کو لگایا، آپ نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا اور لو. فرمایا کہ حضور بس کا اور لو. اتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اس سے زیادہ اب نہیں پی سکتا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں وہ پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں کا بچا ہوا جب سب لوگوں نے دودھ پی لیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ دودھ اس میں بڑھتا رہا. یہ ہے اسوہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد.